اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 179 ہے، سورہ الاعراف پارہ 9۔ تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ذرأنا پیدا کیے ہم نے لجہنم جہنم کے لیے کثیراً بہت سے من الجنی جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے لہم ان کے لیے قلوبن دل ہیں لا یفقہون وہ سمجھتے نہیں بہا ان کے ساتھ ولہم اور ان کے لیے اعین آنکھیں ہیں لا یبصرون بہا وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں ولہم آذان ان کے لیے کان ہیں لا یسمعون بہا وہ ان سے سنتے نہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں کل انعامی مانند مویشیوں کے بل ہم اضل بلکہ وہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں اولئک هم الغافلون یہی ہیں وہ لوگ جو کہ غافل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کیا فرما دیا کہ جہنم کے لیے انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو پیدا کیا ہم نے، اور یعنی یہ کہ بہت سے جو انسان اور جن ہیں وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، اور وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے پیچھے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے راستے کھولے، ان باطن سے اور خارج سے آیات ایسی چھوڑی کہ انسان ہدایت کو پہچان سکتا تھا، لیکن انہوں نے آیات کو پہچانا ہی نہیں، ان سے اللہ کی معرفت ہی نہ حاصل کی۔ لہم قلوبن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل تو ہیں لا یفقہون بہا لیکن وہ اس سے ہدایت کو سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر ہدایت کی باتیں ان کو سنائی نہیں دیتی۔ ان کا حال کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل کہ وہ مویشی جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان سے گئے گزرے کیوں ہیں؟ کیونکہ مویشی جانور بھی اپنے فائدے کی بات کو جانتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق اپنی جگہ پر اگر ہم صرف ایک مکھی مچھر کا ہی مطالعہ کرنا شروع کر دیں تو زندگیاں ہماری گزر جائیں اور ہم حیران ہوتے چلے جائیں کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کام کرنے کی صلاحیت اور عقل دی ہوئی ہے۔ عقل دی ہوئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے تو آپ یہ دیکھیں گے شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے اور اتنی عقل ان کو ہے کہ وہ اپنے چھتے کی طرف کسی ایسی مکھی کو نہیں آنے دیتی جو کہ گندے پھول سے رس چوس کر آتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ان کا کیا معاملہ کیا ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے انسانوں کی طرح، انسانوں اور جنوں کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو وہ انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا، ساری صلاحیتیں دیں، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ دل جس کام کے لیے دیے تھے اس کام میں نہیں لگائے، آنکھیں کان جس کام کے لیے دیے تھے اس میں نہیں لگائے، تو ان کا حال کیا ہے کہ یہ تو مویشیوں سے بھی بدتر ہیں کہ اپنے فائدے کی چیز کو بھی پہچان نہ سکے، یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ دنیا میں ان سے کیا مطلوب تھا، ان کو کیا کر کے جانا تھا، زندگی اپنی غفلت میں گزار دی، ٹھیک ہے؟ یعنی اور ظاہر ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں نا کہ جو کہ صرف جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور اسی طرح ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہیں تو وہ جانوروں کے جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ان سے بھی بدتر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ ان کاموں کے لیے، خالی ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے، وہ صرف اسی لیے نہیں تھے پیدا کیے گئے کہ بس اسی طرح غفلت میں اپنی زندگی گزار دیں اور جو زندگی کا مقصد ہے اس کو سمجھیں ہی نہ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر جو سا نا شروع میں جو بات آ رہی ہے نا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تو یہ وہی ٹاپک ہے جو پیچھے بھی ویسے گزر چکا ہے، یعنی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اکثریت جنوں اور انسانوں کی پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کتنی ڈراؤنی بات ہے۔ تو دراصل یہ ہمارے ڈرنے کے لیے ہی ہے کہ اگر تم اپنے دلوں کو نہیں استعمال کرو گے اس کے مفید راہ میں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں، اپنی آنکھوں اور کانوں کو اس میں نہیں لگاؤ گے تو پھر جہنم ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کا بیان ہے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو وسیع ہے،
وہ ماضی حال مستقبل کی قید سے آزاد ہے، اس کا علم اس قدیم ہے اور اس کا اپنا ہے۔ وہ مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے وہ ان کی موت اور اس کے بعد یعنی جب ہر طرح کے حالات سے واقف اور خبردار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ مخلوق میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی عقل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کریں گے، تو پھر وہ کہاں پر جائیں گے؟ وہ جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اولئک هم الغافلون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اب اس غفلت کا علاج کیسے کیا جائے؟ جیسے ابھی پیچھے بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ دلوں کو جگایا جائے۔ دلوں کو کیسے جگایا جائے گا؟ جب ہم قرآن سے نصیحت پکڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نصیحت بار بار پکڑنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ دیکھیں گے شاید اسی لیے کہ دورہ قرآن کی پہلی کلاس آج ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات سے گزارا ہے۔ اس نصیحت کی بار بار ضرورت ہے۔ وہ جو عہد الست دلوں میں موجود ہے نا، اس کو بار بار ڈوز دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بار بار انجیکشن چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر اور اس کی یاد، یہی دراصل اس غفلت سے نکلنے کا علاج ہے۔ اور انسان بار بار اپنی زندگی اور اپنی موت کو نہ بھولے کہ مجھے زندگی میں کیوں بھیجا گیا ہے اور مجھے کب تک کے لیے بھیجا گیا، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، تو تب تک کے لیے مجھے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو انسان اپنی موت سے غافل نہ ہو۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں نام سب اچھے اچھے۔ الاسماء جو ہے اسم کی جمع ہے، وہ لفظ یا وہ بات جو صرف ذات پر دلالت کرے یا ذات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا اس پر دلالت کرے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات، جیسے رحمان ہے وہ رحیم ہے، تو اس سے اس کا نام بھی ہے الرحمن الرحیم۔ یا جیسے بعض اوقات مصدری ہوتا ہے، جیسے رب، السلام، ٹھیک ہے۔ الحسنہ حسن سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ احسن کی مؤنث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں، اور اس میں اللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جو ہیں اس کے وہ صفاتی نام ہیں۔ اور صفاتی جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہاں تو وہ نام ہیں یا پھر وہ صفات سے اخذ کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان کے ذریعے سے ان کو پکارو، کیونکہ ابھی جیسے کہا نا کہ وہ صفت سے اخذ کیے گئے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کو پکارنے کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے کووڈ آیا اور لوگوں کی روزیاں جاتی رہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے پکارا جائے گا؟ آپ بھی بتائیں۔ یا رزاق ہو۔ ہاں، جزاک اللہ خیر، کہ یا اللہ آپ الرزاق ہیں، آپ ہی رزق عطا کرنے والے ہیں۔ مصیبت سے پہلے بھی آپ ہی دے رہے تھے اور اب بھی آپ ہی دینے والے ہیں۔ آپ ہی وہ اسباب پیدا کرنے والے ہیں کہ مجھے رزق ملے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان کے ذریعے سے اس کو پکارو۔ اور یہاں پر دعا جو ہے نا، جیسے ہم دعائے عبادہ اور دعائے مسئلہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعائے عبادہ کیا ہوتی ہے کہ جس میں اس کو پکارا جاتا ہے عبادت کرتے ہوئے اپنے اعضاء کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور دعائے مسئلہ کیا ہوتی ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی مسئلے کے لیے پکارتے ہیں کہ یا اللہ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، ٹھیک ہے۔ اور جو دعائے عبادہ ہوتی ہے اس میں جیسے تلاوت قرآن کی جاتی ہے، نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں فی اسمائہ، اس کے ناموں میں، جو کجی اختیار کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، حق سے پھر جاتے ہیں یا غلط نسبت کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو ان میں جو جیسے فَادْعُوهُ بِهَا آ رہا نا کہ ان کے ذریعے سے اس کو پکارو، تو اس میں حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد کر لے یعنی احصاء کر لے ان کا، وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت حاصل کرتے ہوئے ان کو یاد کریں اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ زندگی میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہو، ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اور پھر یہ کہ ان ناموں کی جو صفات ہیں وہ صفت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں نظر آنی چاہیے
الا یہ کہ جو کہ بندوں کے حق میں محبوب نہیں ہے یا مذموم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں تو انسان لوگوں پر رحم کرنے والا بنے، ٹھیک؟ اور اب یہاں پر الحاد کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے، ان کو یعنی ان سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ راز کرنا ہے۔ اور الحاد کرنا کیا ہوتا ہے کہ کجی اختیار کرنا، مثلا جو صفات اللہ تعالیٰ سے مختص ہیں وہ کسی دوسرے میں تسلیم کر لینا، جیسے مشرکین مکہ کے ہاں کیا حال تھا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ جنوں کو عالم الغیب تصور کرتے تھے، یا ان سے روزی حاصل یعنی دعائیں مانگتے تھے، رزاق ان کو سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو داتا کہہ دیا جاتا ہے، گنج بخش ہیں آپ ہمارے حاجت رواں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر یہ ہے کہ ان ناموں سے استدلال کر کے باطل چیزوں کے ہونے پر بحث کرنا، جیسے بعض اوقات لوگ اس میں نا ذرا بھی وہ محسوس نہیں کرتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یعنی جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے تو کہتے ہیں اچھا پھر اللہ تعالیٰ کو جادو کا بھی علم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ان ناموں میں ان یا صفات میں فلسفیانہ موشگافیاں نہ پیدا کی جائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کچھ لوگ ان بحثوں میں ہی پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں، اللہ تعالیٰ کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، اگر اللہ کا کلام قرآن ہے اور اس کی صفت ہے تو پھر یہ مخلوق ہے یا حادث ہے۔ بہت ساری ایسی بحثیں ہیں نا جو کہ نعوذ باللہ جن میں لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پتہ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اگر کبھی ایسی کوئی بات یا بحث سن لیتے ہیں تو ہم اس کو پھر آگے بھی بھیج دیتے ہیں، تو اس بات سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے سے قرآن میں جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ یعنی موجود ہے، ہر شخص کی راہ شارک سے بھی قریب ہے، تو پھر ساتھ میں یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ اچھا وہ پھر عرش پر کیسے مستوی ہوا، اور عرش پر اگر ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ میں دو لوگ باتیں کر رہے تھے تو کہنے لگے ان میں یعنی موٹے موٹے تھے اور ان کی عقلیں بھی ویسی موٹی سی تھیں، تو کہنے لگے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے؟ تو دوسرا کہنے لگا، وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں سنتا ہے کچھ نہیں سنتا ہے، تیسرا کہنے لگا کہ اچھا اگر وہ ساری کچھ باتیں سنتا تو پھر وہ ساری ہی سنتا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ نعوذ باللہ۔ اور ابھی ریسنٹلی نا ایک وہ میرے ایک ویڈیو سے گزری، میں نے اس کو فٹافٹ ہاتھ مار کے بند کیا، اور اس میں بحث کیا ہو رہی تھی، جہنم کے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی، تو میں اتنی ہوئی نا حیران، میں نے کہا یا اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس بندے کو جہنم کی پہچان ہو جائے کہ یعنی ہم علم حاصل کر لیں جہنم کے بارے میں، تو کیا ہماری زبان کھلے گی کہ یعنی اس کے بارے میں کوئی مذاقیہ بات یا کوئی ایسی بات ہم کریں؟ تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، وہ معبود ہیں، ان کی یعنی یہ جیسے ابھی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت حاصل کی جائے، وہ صرف اس لیے کہ ہمارا ایمان بڑھے اور ہم عمل پر ابھریں، جیسے السمیع ہے اگر وہ، تو پھر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ ہی بتائیں۔ ہر بات کرتے ہوئے گھبرانا چاہیے کہ وہ سن رہا ہے نا، کوئی چھپی سرگوشی اور ان ساری چیزوں سے ہاں، کہ کوئی نہیں سن رہا، تو اس چیز کا خیال رہے گا ہر وقت ہوں، کہ اللہ سن رہا ہے ہر اور چیز۔ اور ایک طرف یہ کہ وہ سنتے ہیں، پھر انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، تو ہمارا تو نظر پھر اپنے نیتوں پر بھی ہو جائے گی کہ میں جو یہ نیت ہے یا میں جو کسی کے خلاف غلط ارادہ کر رہی ہوں، یہ اللہ کے نظر میں تو ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ جتنا زیادہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی، اس کے صفات کی معرفت حاصل کرتا ہے نا، اتنا زیادہ اس میں تقوی، خشیت آنی چاہیے۔ کہ جیسے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جتنا زیادہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ نماز آپ کی اچھی ہو جائے، اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ اللہ کو محسوس کریں کہ وہ آپ رب کے سامنے کھڑی ہو گئی، ویسے تو ہم ہر وقت اس کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ اللہ کو سنا رہے ہیں، یعنی اب تصور کریں کہ ایک بچہ ہے جو آپ کو سبق سنا رہا ہے، اور اب آپ ہیں کہ آپ رب کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، تو کیسے ہمارا دھیان ادھر ادھر جائے؟ ہم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، بڑا رحیم ہے، اور پھر جب یہ تصور آ جائے گا نا یہ کہ ہم تو پھر الحمدللہ رب العالمین، کے واقعی پھر دل میں واقعی یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ یا اللہ
تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی معرفت دے دی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو یہ ہمارے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ جتنی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بس یہ کہ 24 گھنٹے اللہ ہی اللہ ہو، جیسے نا کہ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، تعلق اللہ کے ساتھ استوار ہے، دل کا تعلق اسی کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو جن میں لوگ پڑ جاتے ہیں یا آپ کو بھی گھسیٹیں، تو ان سے کیا کرنا ہے؟ اعراض کرنا ہے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو ان کی جگہ پہ چھوڑ دیں، جو وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ عنقریب پائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وَمِمَّنْ، اور اس میں سے جو خلقنا پیدا کیے ہم نے، امتن ایک گروہ ہے، یہدونا وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، وبہ اور اسی کے ساتھ، عادلون وہ انصاف کرتے ہیں۔ تو ہر امت میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو حق پر قائم رہتا ہے، خواہ اس کی تعداد کم ہی رہی ہو۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر اتمام میں حجت ہوتی رہے نا، اس لیے بھی جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، لیکن ان کے بعد یہ ذمہ داری اس امت پر ڈال دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امت محمدیہ کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا تاکہ قیامت قائم ہو جائے۔ یعنی یہ ایک گروہ ایک ایسا ہے جو حق کے ساتھ ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذین، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم عنقریب آہستہ آہستہ ہم ان کو لے جائیں گے، من حیث جہاں سے لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے فرمایا نا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انجام برا ہونے والا ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون جو اللہ تعالیٰ کا اس کا ہے نا امہال ہے اور تدریج ہے، اس کے لحاظ سے لے جا رہے ہیں۔ یعنی بعض اوقات لگتا ہے نا کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ پکڑتے کیوں نہیں ہے، ان پر پکڑ کیوں نہیں آتی، کتنے ظالم لوگ ہیں یہ، بعض اوقات ایسا خیال آتا ہے ذہن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو آہستہ آہستہ کر کے درجہ بے درجہ لے جاتے ہیں، اور پھر ایک دم سے جو ان سے نعوذ باللہ ان کی پکڑ ہوتی ہے، اور پہلے ڈانٹ کے طور پر، تنبیہ کے طور پر چھوٹے چھوٹے دکھ یا تکلیفیں ان پر نازل کرتے ہیں کہ شاید یہ پلٹ آئیں، عبرت حاصل کر لیں۔ ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے انہیں آزمایا جاتا ہے، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات مجرمین پر خوشحالی اور آسودگی کا دور آتا ہے، تو وہ اس میں پڑھ کر اور آگے نکل جاتے ہیں اور ایسے مگن ہوتے ہیں کہ انہیں تکلیفیں بھی یاد نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اور تکلیفوں کے ساتھ بھی آزمایا جاتا ہے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالیاں نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی ٹھیک ہیں، اور وہ سرکش اور باغی ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو آخر کار ایسی انتہا پر پہنچتے ہیں کہ یکدم اللہ تعالیٰ انہیں انجام سے دوچار کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہے کہ کوئی ان کو نجات نہیں دے سکتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ان قیدی متین، بے شک میری چال مضبوط ہے، پکی ہے۔ یعنی جب ان کی پکڑ آتی ہے تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين اولم یتفکروا، کیا بھلا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا، ما بصاحبہم، نہیں ہے ان کے ساتھی کو، من جنہ کوئی جنون، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا نذیر مبین، مگر کھلم کھلا ڈرانے والا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ اس کو جنون ہوا ہے، اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نہیں، پہلے انبیاء کو بھی مجنون کہا جاتا رہا، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام کے لیے بھی ایسی ہی باتیں یہ کرتے تھے نا، جب ان کو کشتی بناتے دیکھتے تو کہتے کہ دیکھو اب یہ نوح کو کیا ہو گیا، یہ پانی تو یہاں ہے نہیں، یہ کشتی کہاں چلائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ذرا غور و فکر تو کرو، عقل تو کرو، اولم یتفکروا، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان قریش مکہ کے سامنے ہے۔ یہ خود ان کو صادق اور امین کہتے تھے، اور ساری قوم جانتی تھی کہ وہ نہایت سلیم و طبع ہیں، صحیح دماغ ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، وحدانیت کی طرف دعوت دی، انہیں اخروی انجام سے ڈرایا، تو وہ آپ کو مجنون اور آصف زدہ کہنے لگے۔ ٹھیک ہے؟ اور حالانکہ نبی جو کچھ کہتا ہے پہلے وہ اس پر خود عمل پیرا ہوتا ہے، اور اپنی بات پر اپنے پاکیزہ سیرت اور کردار سے مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ تو دیکھو ذرا کسی پاگل میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں؟ یعنی پاگل تو ایسے ہی باتیں کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں بتایا ہے وہ خود بھی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن بات کیا تھی کہ ان کو حقائق ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہے جو تمہیں ایک بڑے دھماکے سے پہلے کہ یعنی اس کے آنے سے پہلے تمہیں اس کے انجام سے خبردار کر رہا ہے کہ تم لوگ سمجھ جاؤ۔ اور جو کچھ تمہارا ساتھی تمہیں سمجھا رہا ہے، یہاں پر ماں بصاحبہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ قریش مکہ تمہارا ساتھی جو تمہیں سمجھا رہا ہے، اس کی گواہی تو کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، جیسے اگلی آیت میں فرمایا أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اولم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فی ملکوت السماواتی، آسمانوں کی بادشاہت میں، والارض اور زمین کی، وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کسی بھی چیز کو، وان عسا، اور یہ کہ امید ہے کہ ان یکونا کے ہو، قد اقتربا، پاس ہی آ گئی ہو، اجلہم، ان کی مدت، فبأی حدیث بعدہ، تو کس بات پر اس کے بعد یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جس بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اس کی تو نشانیاں ملکوت السماوات والارض میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی اگر یہ دیکھتے زمین و آسمان کے انتظام میں، اور وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کسی بھی چیز کی طرف دیکھتے، تخلیق کی طرف دیکھتے، تو ان کو سب کچھ سمجھ آ جاتا۔ وہ اگر غور و فکر کرتے تو انہیں علم ہو جاتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 باتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے نا، جس کی قرآن بھی بار بار انہی ٹاپکس کو کور کرتا ہے۔ وحدانیت ہے، بعث بعد الموت ہے، اور جو ہے رسالت ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس بات کی گواہی تو آپ یہ دیکھیں کہ کائنات میں بھی بکھری پڑی، اور پھر تاریخ کے قصے کہانیاں جو انبیاء کے قصے بتائے گئے ان میں بھی ان تمام چیزوں کی گواہی موجود تھی، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، قریب ہے کہ ان کا مدت ان کی پاس ہی آ لگی ہو۔ یعنی یہ قیامت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور ان کی اپنی یعنی موت کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو کس بات پر اب وہ اس کے بعد ایمان لائیں گے؟ یعنی اب مزید ان کو کیا کھول کے بتایا جائے کہ وہ ایمان لائیں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو جیسے پچھلی آیت میں یہ عمل کے لحاظ سے سوچ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر جما دیتے ہیں، اور آگے سے آگے ہم زندگی میں مختلف فیصلے دین کی روشنی میں ہی کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی سے یہ بات سنی ہو، بے وقوفی کر رہے ہو، دیوانگی میں پڑ گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور جب ایمان نہیں نا مضبوط ہوتا تو ہم ہل بھی جاتے ہیں اپنی جگہ سے، کیونکہ صدیوں کے معاشرے میں جو تہذیب پروان چڑھتی ہے اور وہی ہم اپنے باپ داداؤں کو کرتے دیکھتے ہیں، تو اس سے ہٹ کر اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ واقعی جنون اور دیوانگی لگتی ہے، اور لوگ باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہ جو بیچارے پہلے ہی تھوڑا سا ایمان تھوڑا کم ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ بڑی شیکنگ چیز ہوتی ہے۔ وہ ہلتے ہیں اپنی جگہ سے، لیکن مضبوط ایمان والے جم جاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر زندگی میں آپ نے کوئی فیصلہ کیا اور اس پر لوگ آپ کو جنونی پاگل کہہ رہے ہیں، یا کوئی ایسا دین کا حکم ہے جس کو آپ اپنائے بیٹھے ہیں، اور سارے لوگ، ساری دنیا ارد گرد آپ کے کسی اور ہی راہ پر چل رہی ہے، تو آپ واقعی خود کو سم ٹائمز آپ بے وقوف مجنون سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس وقت ذرا غور و فکر خود اپنے لیے کریں کہ کیا یہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق نہیں ہے؟ تو پھر مجھے اس پر کیا پریشانی ہے؟ انبیاء کو بھی جنونی کہا جاتا رہا،
ٹھیک ہے؟ تو لیکن اب جیسے آگے آ رہا نا فی کہ تم دیکھتے نہیں ہو ملکوت السماوات والارض، جب آپ کسی اللہ کے حکم پر جم جاتے ہیں تو برکات بھی تو دیکھتے ہیں آپ، تو وہ کس بات کی گواہی ہوتی ہیں کہ یہ تو سچ تھا جس پر تم جم گئے تھے، اور باقی لوگ باطل ہیں۔ باطل منہ زور ہوتا ہے، ایک دم سے وہ آپ پر چڑھائی کرتا ہے، آپ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے پاؤں نہیں ہوتے، فائنلی اس کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ دب کے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کب ہم ایمان لائیں گے، کب ہم سرنڈر کریں گے، کب ہم اپنے آباء و اجداد کی یا پرانی چیزوں سے باہر نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سنایا تو مشرکین مکہ کو جا رہا ہے کہ تم کس چیز کے انتظار میں ہو، کہ قیامت آ جائے یا موت کی گھڑی آ جائے، ہمیں سنایا جا رہا ہے نا، تو ہم کس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نہیں آج یہ حکم چلو نہیں مانتے، خیر ہے، پھر کبھی کر لیں گے، پھر کب کر لیں گے، لیکن وہ کب آئے گی؟ پھر اگلی آیت میں فرمایا يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ من جس کو یضلل بھٹکا دے اللہ فلا ہادی لہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا، وَیَذَرُهُمْ اور چھوڑ دے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھریں، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حق سے منہ موڑ جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، اپنی منواتا ہے، اپنی خواہش نفس میں جا پڑتا ہے، ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، تو یہ چیز اس کے ایمان کے راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، اس کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے انجام کے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم اس راہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر کہاں ہے ہمارے لیے راہ، کون ہے جو ہمیں سہارا دے گا؟ آج تو ہم یعنی صحت کی اچھی حالت میں ہیں، ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے پیارے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہی ہمیں بچانے والے ہیں، اور اگر ہم ان کی نہیں مانیں گے یا ان کی نہیں سنیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن سوچیں کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر لوگوں پر تکیہ کر لیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کو پکڑ لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس سے ملوا دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ آپ سے ملتے ہیں جو آپ کے لیے یعنی آپ کے راہ کے ہوتے ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو اوور آل لے سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کی وجہ سے اس راہ پر نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اب آپ جیسے دورہ قرآن کے لیے بھی لوگوں کو بلائیں گے نا، کسی کو کہیں گے کہ بھئی یہ آؤ، میں نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، تو میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، تو تم آؤ تو صحیح، مزہ تو چکھو، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی ایک شخص کو بھی آپ ایک دن سنوا دینا، تو اگر اس کے دل میں خیر ہوگی نا تو وہ جڑ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مزہ ہی ایسا ہے کہ جب کوئی چکھ لیتا ہے نا تو پھر وہ آگے سے آگے انشاءاللہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اس وقت وہ جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے فلاں چیز نہیں چھوڑتی، مجھے فلاں چیز نہیں چھوڑتی، تو آپ پھر ان کو کھول کے بتا سکتے ہیں جس حالت سے آپ خود گزرے ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ دین تو دور رہ گیا نا، اگر دنیا کے لیے بھی اگر ہم لوگوں کی مان لیتے ہیں نا تو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے کامیاب لوگوں کو آؤٹ آف دا ٹریک ہٹ کے کام کرنا پڑتا ہے، اگر وہ ایک لگی بندی روٹین پہ چلتے رہیں، لوگوں کی مانتے رہیں، تو کامیابی نہیں ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو جس کو اللہ بھٹکا دے، جو اللہ کو ہی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کی طغیانی میں، ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں کہ وہ اسی میں بہکتے پھریں۔ طغیانی دراصل کیا ہے کہ جیسے لہروں میں طغیانی آتی ہے نا، تو پانی کا بڑے پیمانے پر باہر نکل آنا کناروں سے، فسق و فجور وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور امہن ہوتا ہے حیرانگی کی وجہ سے کسی کام میں تردد کا شکار ہونا، تو وہ تو سرگرداں پھر رہے ہیں، حیران پھر رہے ہیں، ان کو ان کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیا جائے۔ اور واقعی جب انسان حق سے ہٹ کر باطل کی طرف جاتا ہے تو وہ اسی طرح مارا مارا پھرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض
لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الساعتی گھڑی کے بارے میں۔ الساعہ قیامت کے لیے آتا ہے کیونکہ وہ ایک دم سے واقعہ ہوگی نا، ایک گھڑی میں واقعہ ہو جائے گی، تو اس لیے قیامت کے لیے الساعہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ایانا کب ہوگا، مرساہا اس کا ٹھہرنا یا اس کا آنا۔ مرساہا آتا ہے کسی بڑی چیز کے ٹھہرنے کے لیے، یعنی اس کی شدت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ یہ پڑھیں گے آگے کہ پہاڑوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، رکھ دیا۔ قل کہہ دیجئے انما علمها بے شک علم اس کا عند ربی میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا نہیں وہ اس کو ظاہر کرے گا، لوقتہا اس کے وقت پر، الا ہو مگر وہی، ثقلت بھاری ہوگا، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، لا تأتیکم نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس، الا بغتتن مگر اچانک ہی، یسألونک کا وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کأنک کا گویا کہ آپ حفیٌ باخبر ہیں، یعنی حفیظ کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کے پیچھے پڑھ کے یعنی اس کی یعنی خبر رکھنا پوری نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس سے باخبر ہیں، انہا اس سے کے بارے میں، کل کہہ دیجئے انما علمها بے شک علم اس کا عند اللہ اللہ کے ہاں ہے، ولیکن لیکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو قیامت کے اس بڑے حادثے کی بہت سی علامات قرآن میں مذکور ہیں، اور وہ یہ ایک تو یہ کہ اچانک واقعہ ہوگی، ایک دم سے آئے گی اور اس کا ٹھہرنا ہوگا اور وہ ضرور واقعہ ہوگی۔ اور قل انما علمها عند ربی، لیکن فرمایا کہ اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں فرما دیں، ٹھیک ہے۔ وہی بات جیسے ابھی پہلے بھی ہو رہی تھی نا، کہ بات تو عمل کی ہے نا، کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اچھا قیامت نے آنا ہے یا ہماری موت نے آنا ہے تو بیٹھ کے اس کا انتظار تو نہیں کرنا، یا جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ وہ کام کو چھوڑ کے چیز کا انتظار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بچوں والا یا ڈھیٹھوں والا انداز تھا مشرکین مکہ کا بھی، کہ پوچھتے تھے کہ اچھا وہ کب آئے گی جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، تو انہیں کہا گیا کہ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود اس کا علم نہیں پتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، یعنی اب میری بعثت ہو گئی تو میرے بعد قیامت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس میں سے زیادہ حصہ تو گزر ہی چکا ہے، اب کم ہی رہ گیا ہے، لیکن اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم اس پر اس کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یا اگر قیامت نہیں آتی، قیامت صغریٰ واقعہ ہو جاتی، وہ ہماری موت ہے جو آ جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو نہیں وہ اس کو ظاہر کرے گا مگر اس کے وقت پر، مگر وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کو ظاہر کریں گے، اور یہ بڑی بھاری ہوگی آسمان و زمین پر، اور اس میں شدید زلزلے اور متواتر جھٹکے آئیں گے۔ اور اب آتا ہے نا سورہ الزلزال میں بھی، انسان حیرت سے پوچھے گا کہ یہ زمین کو کیا ہوا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، پہاڑ دھند کی روئی کی طرح ادھر ادھر اڑنے لگیں گے، اور ایسی ہی بہت سی باتیں یکدم ظاہر ہونے لگیں گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ اچانک آئے گی، یسألونک کأنک حفی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس سے واقف ہیں، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے ہاں ہے مگر بہت سے لوگ نہیں علم رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بتایا کیوں گیا ہے؟ تاکہ ہم اس سے ڈر کر اپنی زندگیاں سنوار لیں اور اس زندگی کو غنیمت جانیں اور آخرت کے لیے تیاریاں کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔